السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کے میزبان ثنا ہارون. ناظرین، پاکستان میں اس وقت سوال صرف پیٹرول کی قیمت کا نہیں ہے، سوال یہ بھی ہے کہ کیا سیاست کے معیار بھی بدل گئے ہیں. ایک طرف عوام کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی خبر سنائی جا رہی ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قلت نہیں ہے، ذخائر بھی موجود ہیں. لیکن اگر سب کچھ معمول کے مطابق ہے تو پھر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ہنگامہ آرائی یا ہنگامی کارروائیاں کیوں ہیں؟ ادھر عالمی کشیدگی کا بوجھ عوام کی جیب تک پہنچ رہا ہے تو ادھر ملک کے اندر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست نئے موڑ پر کھڑی ہے. بانی پی ٹی آئی کی قید کا ایک اور سال مکمل ہونے جا رہا ہے. 5 اگست سے احتجاجی تحریک کی کال بھی دی جا رہی ہے. اپوزیشن صف بندی میں مصروف ہے، جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا بھی دہشت گردی کے خلاف بڑے آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آج کا سب سے دلچسپ سوال شاید یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں تھے تو پیٹرول مہنگا ہونے پر سخت تنقید کی جاتی تھی، آج حکومت میں ہیں تو موقف کیوں بدل گیا؟ کیا حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے یا صرف کردار بدل گئے؟ آئیے پہلے آپ کو وہ بیانات سنواتے ہیں جو کبھی پیٹرول کی قیمتوں پر دیے گئے تھے، پھر انہی بیانات کی روشنی میں آج کی حقیقت پر بات کریں گے اور اپنے معزز مہمانوں سے بھی آپ کا پھر میں تعارف کرواؤں گی. تو ذرا سنتے ہیں کہ ماضی میں کیا کچھ کہا گیا ہے. پیٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا، کیونکہ عوام کی جیبوں کو بہت بڑا ڈاکہ ہے. آج پیٹرول کی قیمت تاریخ کی 73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر. 12 روپے پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا؟ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ جب میری قوم بھوکی پیاسی تھی، مہنگائی نے غریب آدمی کو ذہنی مریض بنا دیا تھا، جب روز پیٹرول بم گرتا ہے، عوام کے گھروں میں ماتم ہوتا ہے، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ پاکستانی قوم کا فرض ہے کہ اس جھوٹے کرپٹ نکمے اور نااہل آدمی کا اب پورا حساب ہونا چاہیے، ورنہ نہ پاکستانی قوم معاف کرے گی نہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منجی تھلے آپ اپنا جھاڑو دیں. کیا کہتے ہیں منجی تھلے؟ کیوں کہتے ڈانگ دیں، منجی تھلے ڈانگ دیں، منجی تھلے ڈانگ دیں، ڈانگ پھیرے گا. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. ہماری بہت شاندار محنتی ٹیم ہے جو مہنگائی کا طوفان پچھلے 5 سال سے رہا، اس میں کمی لانے کے لیے نواز شریف دن رات ہم سب مل کر محنت کریں گے. پھر جب وہ ووٹ مانگے تو اس کو اندر سے بجلی کا بل لا کے دکھانا، کہنا یہ لو اپنا ووٹ، اور پھر اس کو گیس کا بل لا کے دکھانا، کہنا یہ لو جھوٹو اپنا ووٹ. پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرچیاں دکھانا اور کہنا جھوٹو بے ایمانو یہ لو اپنا ووٹ. آپ کے گھروں میں کنستر ہوتے ہیں نا، کنستر جن کے اندر گھی بھی ہوتا ہے، آٹا بھی ہوتا ہے، چینی بھی ہوتی ہے، وہ کنستر خالی کنستر، مجھے پتا ہے آٹا بھی بہت مہنگا ہے، چینی بھی بہت مہنگی ہے، گھی بھی بہت مہنگا ہے، تو میں جانتی ہوں آپ کے اوپر مشکل ہے، لیکن وہ خالی کنستر لے کے آنا اور چمچہ لے کر آنا اور خالی کنستر بجا کے ان کو دکھانا، اور پھر بھی اگر وہ ڈھیٹ ہو وہاں سے نہ جائے تو گھر میں جو بچی کھچی سبزیاں ہوتی ہیں نا، جن کی قیمتیں اب آسمان پر پہنچ گئی ہیں، ان سبزیوں کا ہار بنا کے ان کے گلے میں ڈالنا. وہ جو انڈے 300 روپے درجن ہو گئے ہیں نا انڈے، وہ انڈے مار مار کے وہاں سے بتا دینا. جی ناظرین، آپ نے یہ شارٹ سنا، اپنے کلپ سنی. ذرا میں اپنے اب مہمانوں کا بھی آپ سے تعارف کراتی چلوں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فہد شفیق صاحب، جن کا تعلق پی ایم ایل این سے سینئر رہنما ہے. فہد شفیق صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت تھا، اور آپ سے کچھ ہی دیر میں ہمیں پی ٹی آئی کے ہمارے معزز مہمان جوائن کریں گے، ندیم قریشی صاحب. فہد شفیق صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. اوبیسلی آپ نے یہ ساری کلپ بھی سنی، تو سر جب آپ لوگ پوزیشن میں تھے تو پیٹرول کی قیمتوں پر حکومت کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتی تھی آپ کی جماعت جو ہے. آج اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو عوام جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ اس وقت آپ کی سیاست تھی اور آج مجبوری ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو آج ابھی اب سے کچھ ہی دیر قبل جو ہے وہ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اور عطا تارڑ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. اس میں انہوں نے کہا جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ
روزانہ کی بنیاد پر ہوگا تو کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا روزانہ جو ہے ایک پیٹرول پمپ جو ہے عوام پہ گرایا جائے گا، روزانہ جو ہے قیمتیں بڑھیں گی؟ اور جو مریم صاحبہ نے جو کہا تھا وہ کچھ ہار کی بات کر رہی تھی، کچھ سبزیوں کے ہار کی، تو اب وہ کس کے گلے میں ڈالا جائے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا آپ کا. آپ نے پورا ایک ویڈیو پیکج بنا کے رکھا ہوا تھا جس کو آپ نے چلایا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اچھے کام بھی چلائے جائیں. جب جب پیٹرول کم ہوتا ہے اس کی تقریریں بھی چلائی جائیں، جب جب عوام کو ریلیف ملتا ہے اس کی بھی تقریریں چلائی جائیں. اس میں سب سے زیادہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کی تقریر چلائی، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مریم نواز کی پچھلے 2.5 سے 3 سال کی پنجاب حکومت کی کارکردگی بھی ایک دن ضرور چلائیے گا، تاکہ دوسرے صوبوں کے حکمرانوں کو اور جو سو کالڈ کے پی کے میں چیف منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اقتدار میں بھی رہے ہیں فیڈرل میں، ان کو تھوڑی سی شرم آئے کہ اس طریقے سے بھی کام کیا جاتا ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ڈیفینیٹلی چلایا اور بیانات چلائے جو آن ریکارڈ تھے. اس وقت خطے میں کیا صورتحال ہے آل اوور دی ورلڈ، میں صرف پاکستان نہیں کہتا، آل اوور دی ورلڈ کیا صورتحال ہے. پاکستان میں پیٹرول کی کیا سچویشن ہے، آپ اپنے نیبر کنٹریز کو دیکھیں یا ایشیا کے ڈفرینٹ کنٹریز کو دیکھیں یا ملک کے دوسرے کنٹریز کو دیکھیں کہ وہاں پہ پیٹرول کی کیا صورتحال ہے. ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم نے پیٹرول پہ پرائزز ٹھیک ٹھاک کم کیے تھے کیونکہ آل اوور سچویشن بہتر ہوئی تھی. اس وقت دوبارہ سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس خطے کے معاملات اور حالات کو بہتر کرے، جس سے ہم نہیں دوسرے بھی ممالک بہت افیکٹڈ ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں، جو انسان تو ہے کم از کم، وہ بھی بہت افیکٹڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس معاملات کو ہماری دعاؤں سے اور ہماری کوششوں سے حل کرے تاکہ آل اوور دا سچویشن بہتر ہو. اچھا، اب آپ نے ایک چیز مجھے بولی کہ یہ جو ہار ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کہاں کارکردگی کا ہار بھی پہنائے نا. آپ مجھے بتائیں ثنا، آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ مجھے بتائیں، میں کہتا ہوں اوپنلی جو آپ کے ویورز ہیں دیکھنے والے، وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ آج تک پاکستان میں 3 گورنمنٹس آئیں، 3 پولیٹیکل پارٹیز کی، ایک پی ایم ایل این کی، ایک پیپلز پارٹی کی اور ایک پی ٹی آئی کی. میں کہتا ہوں صوبے میں ہو یا وفاق میں ہو، آپ کمپیریزن کریں، اٹھائیں تینوں پولیٹیکل پارٹیز کی صوبائی حکومتیں، اٹھائیں تینوں پولیٹیکل پارٹیز کی فیڈرل گورنمنٹس اور کمپیریزن کریں. نوبڈی 100%، ہم بھی نہیں ہیں 100%، اس دنیا میں کوئی نہیں ہے 100%. جو اپنے آپ کو 100% بولے وہ منافق ہے. ہم نہیں کہتے کہ سب ٹھیک ہے، بہت چیزیں غلط بھی ہیں، بہت چیزیں ڈیفیکلٹ بھی ہیں. دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اوپر میں ادھر آ رہا ہوں نا. آپ نے اپنی تقریر سے زیادہ آپ نے کلپ چلا دی ہے، تو آپ مجھے سنیں نا تھوڑا سا. ہمارے بھی تو جذبات ہے نا کہ ہم عوام کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. وہی تو میں کہتی ہوں کہ جذبات بدل کے سر، تو بدلے میں جذبات آپ بیان کر دیں. میں کل ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا رات کو، تو انہوں نے بھی مصائب بیان کیے. میں نے کہا فضائل مجھے بیان کرنے دیں. چلیں ٹھیک. جی دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آل اوور سچویشن آپ اٹھائیں، مطلب پاکستان کی ہسٹری میں ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ، اور فیصلہ کرے عوام کہ کون بہتر ہے. اللہ کے ہم 100% نہیں ہیں، میں پھر یہ بولوں گا، لیکن کئیوں سے کئی بہتر ہیں. ٹھیک، جہاں جہاں ہماری حکومت ہے، جہاں جہاں ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں، وہاں پہ کئیوں سے کئی بہتر ہیں کہ اب لوگ ہماری مثالیں دینے لگ گئے ہیں. تو دیکھیں یہ پیٹرول تو ایک ڈفرینٹ سچویشن کی وجہ سے یہ خطے میں امن خراب ہے. وزیر اعظم دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے، کولیبریشنز کر رہے ہیں، جوائنٹ وینچرز کر رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ. وہ اوورسیز جاتے ہیں، اوورسیز کنٹریز کے پرائم منسٹر یہاں آتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہر چیز میں. لا اینڈ آرڈر پاکستان اس وقت پیس کیپر بنا ہوا ہے پوری دنیا میں. آپ سوچیں امریکہ جیسی کنٹری ہمیں کہتی ہے، ہم تو نہیں کہتے، یا اور دوسرا ملک تو نہیں کہتا. ٹرمپ ہر اسپیچ میں وزیر اعظم شہباز شریف، فاشفی صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اس کے اوپر تو ہم نے بارہا پروگرامز میں کہا، ہم نے obviously میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی کہ سیدھی بات ہے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس خطے کے معاملات کو صحیح کرے
بہت چیزیں پہلے سے بہتر ہیں. لیکن فواز شفیق صاحب کیا ہی اچھا ہو, جب کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ بول کے گئے تھے کہ پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا ہے اور ہم نے اپنی سیاست کو اسٹیک کرتے ہوئے ریاست کو بچایا. تو دیکھیں ہم نے تو بہت قربانی دی ہے, اور جب ہمارے کاموں کو نہیں دکھایا جائے گا, نیگیٹیوٹی, وی آر ناٹ 100%, لیکن ہم بہتوں سے بہت بہتر ہیں. فواز شفیق صاحب آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بارہا اپنے پروگرامز ہم نے جو ہے اوبیسلی شہباز شریف کی جو کاوش ہیں, اوبیسلی جو بھی اس وقت پیس ٹاک ہوئی اور اس میں جو پاکستان کا کردار ہوا, تو اس کے اوپر اوبیسلی حکومت کو سراہا جا رہا ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو سراہا جا رہا ہے, پوری دنیا سراہ رہی ہے اور ہم بھی سراہ رہے ہیں. اس میں تو کوئی ڈیبیٹ کرنے والی بات ہی نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. سر التماس آپ سے صرف اتنی سی ہے, گزارش صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی اوبیسلی فیول پرائسز جو ہے اوور آل اگر پوری دنیا کی کنڈیشن ہم دیکھیں, وار کی کنڈیشن ہے, تو دس از اے ریزن بیہائنڈ کہ جو فیول پرائسز جو ہے وہ فلکچویٹ ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں. لیکن سر یہ صرف پاکستان کے اندر ہی کیوں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جگہوں پہ بھی, دوسرے ممالک میں بھی بڑھتی ہے, لیکن جب کم ہوتی ہے تو اس کا اثر ان کے عوام پر پڑتا ہے. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے جب فیول پرائسز نیچے آتے ہیں تو قیمتیں وہیں کا وہیں ہوتی ہیں, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں ہوتا. تو سر اس کو آپ کس طرح سے ٹیک کریں گے, اس کا میں آپ سے جواب لینا چاہوں گی. لیکن ابھی ہمیں پی ٹی آئی سے ہمیں ایک مہمان نے جوائن کیا ہے, نثار احمد جٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نثار احمد بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے قیمتی وقت. اب نثار صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ, کیونکہ آپ کی جو جماعت ہے, آپ کی ہر پریس کانفرنس, ہر احتجاج, ہر سیاسی حکمت عملی کا جو مرکز ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی نظر آتی ہے. تو عوام نے تو آپ کو اپنے مسائل کی آواز بننے کے لیے ووٹ دیا تھا, پھر مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو, عام آدمی کے مسائل آپ کی ترجیحات میں کب آئیں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اپوزیشن میں ہیں, لیکن اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہمیں نظر نہیں آتی. آپ لوگ کے صرف جو پوری پولیٹیکل آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ گھوم پھر کے صرف بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں, عوام جائے چولہے بھاڑ میں, ان کی آواز آپ لوگ نہیں بنیں گے. یہ آپ کا میرا خیال ہے کہ جو آپ کا یہ اپنا موقف ہے میں اس کی تائید نہیں کرتا. اپوزیشن کا جو کام ہے وہ ہم نے الحمدللہ ہمارا جو اجلاس چلتے ہیں یا اجلاس کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ ہم ہر طریقے سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور جو بے روزگاری اور اس کو ہم نے مکمل طریقے سے فوکس کیا ہوا ہے. آپ کو اصل میں پتہ اس لیے نہیں چلتا, حکومت جو ہے نا یہ بیسیکلی ڈیٹو کی حکومت ہے, تو یہ جب ڈٹائی پہ اتر آتی ہے تو پھر یہ ہر چیز کو نظر انداز کرتی ہے. موجودہ وقت میں جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے, میرا خیال ہے کہ یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, لیکن یہ جب بات کرتے کہتے وہ تو دیکھیں نا جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. مہنگائی جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے. 5 سال ہو گئے آپ کو 5واں بجٹ اب شہباز کی حکومت نے دیا ہے, اور آپ یہ سارا مدعا کبھی عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی آپ جو ہے وہ جنگ پہ ڈال دیتے ہیں. آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, اور اوپر سے پھر متکبرانہ رویہ, اور اوپر سے پھر ان کی عیاشیاں, وہ اس میں بھی کمی کا کوئی طریقہ کار یہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا اسے پتا ہے کہ ہم لائے گئے ہیں, ہم جواب دہ ہیں یا نہیں ہیں, جو ہمیں لے کر آئے کل وہ خود ہی جواب دہ ہوں گے, اور ان کو یہی نظر آتا ہے کہ ہر بار فارم 47 پہ ہی ہم نے آنا ہے, تو لہٰذا ان کی موجیں ہی موجیں ہیں. حکومت جائے بھاڑ میں, عوام جائے بھاڑ میں, ان کا نثار صاحب آپ لوگوں نے کوئی آپ نے کوئی اجلاس, آپ کہہ رہے ہیں اجلاس ہوتے رہتے ہیں, تو پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں نے عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے یا اس کے ہماری بجٹ میں جو لاسٹ ایئر جو بجٹ سیشن چلے آپ نے اگر سنے ہوں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ساری بات پتہ چل جائے گی. نثار صاحب ابھی کی بات کر رہی ہوں, کرنٹ سچویشن کی بات کر رہی ہوں. تو کرنٹ سچویشن میں ہم آج بھی پیچھ رہے ہیں. میں تو چیز سیکھ کے کہہ رہا ہوں, جس علاقے میں رہتا ہوں یہ بیسیکلی میرے علاقے کو کہا جاتا ہے مانچسٹر آف فیصل آباد. یہاں کا مزدور بھوکا مر رہا ہے. یقین کریں کہ ایک وقت کی روٹی پہ آ گیا مزدور. لارج مینوفیکچرنگ جو اسکیل ہیں ان کو تو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا, چھوٹے صنعت کار تباہی کے دانے پہ پہنچ چکے ہیں. یہاں پر ہمارا پاور لوم سیکٹر ہے, 3 شفٹیں تھی وہ اب ایک شفٹ پہ آ گئے ہیں. بجلی کے بلوں نے ان کی چیخیں نکال دی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ احتجاج کریں, گولی ماریں. اب گولی کون کھائے اور کتنی بار کھائے اور کب تک کھائے؟ کشمیر میں یہ گولی چلا گئے, لاہور میں یہ گولی چلا گئے,
डी चौक में ये गोली चला गए, अब भूख के लिए निकले तब गोली चला दें, तो गोली का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अब गोली का इलाज हो तो फिर हम भी कुछ कर लें। अपने पर्सनल एक तरफ आप भूख मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप गोली मारते हैं, तो दोनों चीजें जो हैं वो उसको कंपैरेटिवली आप देखें ना, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि किसी हुकूमत और सियासी हो, अगर ये इतने सियासी हैं तो उन्होंने गोली का सहारा लिया हो, ये तो गोली मार रहे हैं। इसका हमारे पास क्या हल है, अब किस तरह रोक लें इनको? निसार साहब, आप जो डी चौक का आप हवाला दे रहे हैं, तो ये तो आप लोग की अपनी जाहिर सी बात है, आप अपनी बारी के करने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए निकले थे, लेकिन इसमें तो हुकूमत तो आप कहते हैं कि जी निसार साहब, लेकिन हुकूमत इस बात से इनकारी है। हमारा डी चौक आने का मुतालबा है, हम आना चाह रहे हैं तो आप गोली मारेंगे, नहीं फिर आप इसको इंडोर्स कर रही हैं? नहीं, मैं इंडोर्स नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ हुकूमत इससे इनकारी है, हुकूमत इससे इनकारी है। हुकूमत कहती है हमने ऐसा, चले फाज शफीक साहब मौजूद है ना, उनसे पूछ लेते हैं। फाज शफीक साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, निसार अहमद जट साहब बोल रहे हैं कि जब हम पहले तो मेरी बात का जवाब देना, गोली नहीं चली, नहीं तो जवाब उनसे ले लेते ना, आप कह रहे हुकूमत ने चलाई ना, तो हुकूमत से जवाब ले लेते हैं। करे सना, अब आप इस तरह तो ना, यही तो अफसोस है कि आप अपनी स्किन सेव करने के लिए मुद्दा आगे तोड़ते हैं, आप अपनी बात को नहीं फिर इंडोर्स करती। आपको नहीं पता कि गोली चली, किसको नहीं पता। सर, अगर गोली चली तो उसका जवाब वही तो कह रही हूँ, फाशियों से ले लेते हैं, फिर गोली से दे। नहीं, मतलब कि आप कैसी बात कर रहे हैं फाशियों से? नहीं, मैं उसने जिसने गोली चलाई है वो मानेगा? पहले ये बता, चोर चोरी करके मानेगा कि मैंने चोरी की? आप निसार अहमद जट साहब, आप लोगों ने तो पता नहीं 1500 लोगों की लिस्ट भेजी थी कि 1500 लोग शहीद हो गए, ठीक है 1500 लोग शहीद हो गए, लेकिन फिर उसकी जब फहरिस्त मांगी गई तो आप लोगों ने वो होते वो 150-250 पे आ गए। सारा का सारा ब्लैक है, कश्मीर भी सारा ब्लैक है, लाहौर भी सारा ब्लैक है, आप लोगों का यही काम है, फिर आप सारा ब्लैक है, फिर ठीक है, फिर आप हमसे सवाल क्यों कर रही है कि बाहर क्यों नहीं निकल रहे? ये तो कोई तरीका नहीं है आप लोगों का, आप लोग रियलाइज करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप लोग सहाफत भी खामोश हो जाए, सर हम तो किसने करना है काम, ये मुझे सर देखिए, हम तो न्यूट्रल लोग हैं। फाशिफ साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं निसार अहमद जट साहब की, आप ही जवाब इस पे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जब हम निकलते हैं बाहर तो जो हुकूमत गोली चलाती है, तो ऑब्वियसली ये जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत का दौर है, तो हर एक को पाकिस्तान चीख के मर गया है, गोली चलाते हैं, बच्चे को पता है, सना हारून को पता ही नहीं है। सर मैंने अर्ज किया कि चली है गोली, तो उसका जवाब उनसे ले लेते हैं। मैं आप मेरा सवाल तो सुनने दीजिए। ये तो आप अपनी रेटिंग बनाने के लिए अब उसको माइक दे देंगे, वो कुछ और कह देगा। सर रेटिंग बढ़ाने के लिए तो सर आप लोग की, क्योंकि पीटीआई की तो कोई सुन रहा नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में आप लोग चीखते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम्स में अगर हम आप लोग को आपका मौक़िफ़ सुनने के लिए, आपको प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं आप मेरे, आपको इज्जत देकर बुलाते हैं, तो सर क्योंकि आप लोग की सियासत तो सिर्फ सोशल मीडिया पे, आपकी कोई सुन रहा नहीं, इसलिए आप लोग आके यहाँ पे प्रोग्राम से इस तरह की गुफ्तगू कर देते हैं कि आप लोगों की रेटिंग बढ़ जाए। फाज शफीक साहब, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, जो भी अभी निसार अहमद जट साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जी हम निकलते हैं तो हम पे तो गोली चला दी जाती है, हुकूमत जो है, तो हम किस तरीके से जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम किस तरीके से जो है अपना मौक़िफ़ या अपना मुद्दा सामने रखें। दूसरी बात, इसके साथ साथ मैं एक सवाल और अटैक कर रही हूँ फाज शफीक साहब, हुकूमत ये भी कह रही है कि पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, ज़खायर भी वाफिर हैं, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो हंगामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो किस खाते में हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? क्या मार्केट पर जो है हुकूमत की जो गिरफ्त है वो आप समझते हैं कि कमज़ोर पड़ती जा रही है? पहले ज़रा ये निसार अहमद जट साहब की गुफ्तगू का जवाब दीजिएगा, फिर इसका दीजिएगा काइंडली। थैंक यू। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं कि जमहूरी मुल्क है और प्रोटेस्ट करना सबका हक है, बिल्कुल प्रोटेस्ट करें। हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के इंतशारात कभी नहीं फैले जो कि 126 दिन के धरनों में फैले, जो कि उसके बाद डी चौक पे आके धरने दिए गए, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अमलात को नुकसान पहुंचाया गया, रियासत मुखालिफ नारे लगाए गए। आप परमिशन लें, जो राइट जोन है उसमें आपको परमिशन नहीं मिलेगी, उसके अलावा आपको किसने मना किया प्रोटेस्ट करने से? हाँ, अगर आप नहीं, वो कह रहे हैं आप लोग गोलियां चला देते, आप लोगों ने गोलियां चलाई हैं सर, आप लोगों ने, वो कह रहे हैं हमारे इतने लोग रियासत के खिलाफ बात करेंगे। मैं नहीं कह रहा, अवाम बताएगी कि पीटीआई की रैलीज या इनके प्रोटेस्टों में क्या होता है, ये मुल्क के खिलाफ इन्होंने आपके सामने 9-10 मई को क्या किया था, मुझे बताएं। पूरी दुनिया कह रही है जब इस तरीके की आप सिचुएशन करेंगे, आप लोगों के घरों पे हमला करेंगे, आप
آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں گے اور آپ کے لیڈرشپ ان کو فون کر کے انسٹرکشن دے گی تو گولی کیا، میں تو کہتا ہوں ان کو سزا موت دے دینی چاہیے. جو فوج افواج پاکستان ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہو کے دن رات ہماری پروٹیکشن کرتی ہے، اس کے آپ گھروں پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف غلاظت بک رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہیں ہم، آپ تو میرے حساب سے آپ تو را کے ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے، میں تو کلیئر بولوں گا، احتجاج کریں، پورا من احتجاج کریں. ایک گولی کیا، ایک پتھر نہ آپ چلائیں نہ حکومت آپ کو. جب آپ دیکھیں اسٹیٹ سے آپ نہیں لڑ سکتے. میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 3.5 سال کے اندر جو سچویشن انہوں نے کریٹ کی وہ تو ظلم کسی مطلب دنیا میں کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوا. ہمارے ساتھ جو ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ فیصلہ باد کی بات کرتے ہیں. آپ بتائیں وہ شہریار آپ کے افریدی آ کے قسمیں کھاتے تھے، ہیروئن کا کیس بنا دیا. آپ نے کسی لیڈر کو چھوڑا نہیں. آپ نے مریم نواز شریف کو جہاز سے اریسٹ کر لیا. ہم تو اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہمیشہ سے. ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے. اب دوسری بات جو ہے پرامن احتجاج کریں. پی ٹی آئی والے ہمارے بھائی ہیں، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. جب آپ ریاست کے خلاف بات کریں گے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف بات کریں گے تو یہ تو بہت کم تھا، اس سے زیادہ سخت ایکشن کیا جائے گا. یہ کلیئر میسج ہے حکومت کا. اور پرامن احتجاج کریں گے، ہم ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے. دوسری چیز یہ کہ جو پیٹرول کی بات ہو رہی تھی، یہ آؤٹ آف دی وے چلے گیا ٹاپک. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو سنا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ 2016-17 میں سعادت صاحب وزیر اعظم تھے اور الحمدللہ آئی ایم ایف کو انہوں نے گڈ بائے کہا اور آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ گئی تھی. لیکن اس کے بعد مطلب کہ ایک حکومت مسلط کی گئی اور جو مسلط کی گئی ان کے فائنانس صاحب مجھے صرف یہ جواب دے دیجیے کیونکہ سیگمنٹ کا ٹائم ختم. مجھے نثار صاحب کی طرف جانا ہے. مجھے بتا دیجیے جب ذخائر موجود مطلب یہ جو ذخیرہ اندوزی کی باتیں ہو رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وافر مقدار میں فیول موجود ہے، پیٹرول موجود ہے، تو پھر یہ کریک ڈاؤن کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ یہ کھلبلی کیوں مچی ہے جب اگر وافر مقدار میں ہے اور اگر یہ جھوٹی افواہیں ہیں تو یہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب پریسائزلی دے دیجیے. ابھی آپ نے پریس کانفرنس سنی نا جی، ذخائر موجود ہیں لیکن کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہیں. تو ان کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن ہوگا جیسے پی ٹی آئی میں کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن ہوا اور وہ بھاگ لیے تم دبا کے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آگے مجھے نثار احمد جٹ کی طرف جانا ہے. فاشفی صاحب، آپ حکومت اس کے اوپر ایکشن لے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نا اہل حکومت نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرح جنہوں نے ملک کا تباہ و برباد کر دیا اور سارا وزن ڈال کے ہم پہ چلے. ٹھیک ہے نثار احمد جٹ صاحب، 5 اگست کی تحریک کا مرکز بھی جو ہے وہ obviously بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کام، سر میری بات سنا کر ایک کام پاکستانی آپ سے پوچھے، انہوں نے کہا نا پرامن کریں، چلو یہ ٹھیک ہے 5 اگست کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے دیں، پرامن ہوگا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کرے اعلان کہ جی یہ 5 اگست کو جلسہ کرنے دیں گے. ان کی بولتی بند ہو جائے گی کہ اگر کسی ایک کارکن نے آپ کے اور یہ رہ گئی خلاف نعرہ لگایا بات یہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کس کو اٹھا کے بند کرنا ہے، ہم آپ کو اجازت دیں گے. یہ پتہ لگ جائے گا آپ کے ہر ریلی ایون آپ لگے گا پتا کہ کیسے بات کرتے ہیں. ان کو غریب کا احساس ہے. کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے ان کو شرم نہیں آتی ہے. دیکھیں معذرت کے ساتھ لوگوں کا آپ نے کچھ اپنے ٹاؤن بٹھائے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر جو باہر سے بیٹھ کے آپ لوگوں کے نثار احمد جٹ صاحب، فواز شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دیں گے، لیکن اس بات کی آپ کو گارنٹی دینی پڑے گی کہ آپ کا کوئی بھی کارکن جو ہے حکومت مخالف یا فوج مخالف کوئی نعرہ نہیں لگائے گا یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرے گا. آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ بیٹھ جائیں گے. آپ اچھے آدمی ہیں، سب اچھے تھوڑی ہیں، سب تو کسی اور پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہ فی الحال ایسیوں کے حوالے دے رہے ہیں جس دن ایسیوں سے نکلے تو لگ پڑا جائے گا کہ حکومت کدھر کھڑی ہے اور کون کدھر کھڑا ہے. نثار احمد جٹ صاحب اور فواز شفیق صاحب، آپ دونوں اس طریقے سے اگر ایک ساتھ بولیں گے تو کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. نثار احمد جٹ صاحب، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجیے جو 5 اگست کے جلسے کی کال آپ لوگ نے دی ہے تو لیکن علیمہ خان جو صاحبہ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دن کی جو ہے تحریک میں تو اب اسٹریٹ موومنٹ اسٹارٹ ہو چکی ہے، لیکن آپ کی ٹاپ لیڈرشپ، سر سوال سن لیجئے، آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک دن کا جلسہ کریں گے، لیکن 5 اگست کی یہ مجھے دے نا ٹائم، یہ کہیں جی آئیں
मीनार पाकिस्तान पे जलसा करे। मैं आपको रिटर्न में गारंटी लिख कर देता हूँ कि जो हुकूमत के तफजात हैं उनको पूरा किया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी। फवाद शफीक साहब लाइव प्रोग्राम चल रहा है, वो कह रहे हैं मैं लिख के देने के लिए गारंटी तैयार हूँ। आपकी जमात फवाद शफीक साहब आपकी जमात देगी गारंटी? आपकी जमात हुकूमत इजाजत देगी? 45 के लोग हैं, मेरी बात सुने ना, भाषण देना जानते हैं। निसार अहमद जट साहब आपने सवाल कर लिया, फवाद शफीक का जवाब आने दीजिए। जी जी मेरी बात तो सुने जी। मैं गारंटी देता हूँ कि ये अपनी लीडरशिप को 1 पेज पे ले आए, जो इनकी अथॉरिटीज है, जो इनकी लीडरशिप है वो बैठे, मैं उनकी मीटिंग फिक्स कराता हूँ, इनको इजाजत मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, क्योंकि मेरे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है और आप दोनों आपस में जो है वो ज़ाहिर निसार अहमद जट साहब कह रहे हैं मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि अगर हुकूमत हमें लिख कर दे दे कि जी हमें इजाज़त दे दे मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की, तो वो कह रहे हैं कि मैं लिख कर गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी या हुकूमत मुखालिफ नारे या हमारी जो फौज है उसकी मुखालिफ नारे नहीं होंगे। हुकूमत ये कह रही है, फवाद शफीक साहब ने कहा कि जी अगर आपकी पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो अगर 1 पेज पे आ जाए तो हमें इजाज़त देने के लिए तैयार है। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, अभी 5 अगस्त में दिन है कि क्या होता है, क्या हुकूमत जो है इजाज़त देती है या नहीं, और ये जो मुज़ाकरात की जो भी बात हो रही थी वो आगे किस जो है शक्ल में निकल के आएगी और क्या होगा, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कराची के सिचुएशन के हवाले से ज़रा आपको बताएंगे कि वज़ीर आला ने क्या कहा है कराची के हवाले से। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।